السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالج زدہ تھی لہذا زمین پر گھسٹ کر حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو ایک نیک صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنجیدہ غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت و دیری سے غلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا، بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما آ رہے تھے کہ راستے میں یکایک ایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی۔ والد ماجد اس کی پیٹھ سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالی سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ عزوجل سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی، پھر فرمایا، قم یعنی کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ سبحان اللہ، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بیان کردہ حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں۔ اس شخص کو والدین کی نافرمانیوں گناہوں پر ڈٹے رہنے کی کیسی سزا ملی؟ اس کی ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی حکم دیں فوراً تعمیل کرنی چاہیے اور ان کی بد دعا سے بھی بچتے رہنا چاہیے اور ہر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس میں والدین کی ناراضی ہو۔ مزید اس حکایت سے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامت معلوم ہوئی کہ جب آپ نے اس شخص کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، مستطاب بارگاہ الہی میں فوراً مستحجاب قبول ہوئی اور فالج زدہ شخص جو زمین پر گھسٹ کر چل رہا تھا دعائے علی کی برکت سے اسی وقت صحتیاب ہو کر بلا تکلف چلنے پھرنے لگا۔ سبحان اللہ، بے سبب بخشش ہو میری یہ دعا فرمائیے مصطفیٰ کے واسطے مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل و کمالات کی تو کیا کہنے، آپ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آپ صاحب سیادات، محب آخرت، محب رب العزت، باب مدینۃ العلم اور شہسوار مدینہ خطابت تھے۔ آپ قرآن سنت سے ثابت ہونے والے مسائل کو نکالنے کی خوب صلاحیت رکھتے، اطاعت گزاروں کے لیے چراغ اور پرہیزگاروں کے دوست تھے، عدل کرنے والوں کے امام اور سب سے بڑھ کر حلم و علم والے تھے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا
ابو بلال محمد الیاس القادری رضوی دیا دامت برکاتہ علیہ اپنے رسالے کرامت شیر خدا میں آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تعارف کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکہ المکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیما میں پیدا ہوئے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ والد نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام علی رکھا۔ حضور پر نور شافی نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اسد اللہ کا شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، قرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ خلیفہ چہرم جانشین رسول زوجہ بطول حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہیں ہمارا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہنشاہ ابرار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک کو پیدا ہوئے۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت شافی امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور تادم حیات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مجاہرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کو بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ دشمن کا زور بڑھ چلا ہے یا علی مدد، اب ذوالفقار حیدری پھر بے نیام ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو امیر المؤمنین منتخب کیا اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک وقت کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف یکشنبہ اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا بلکہ آپ میانہ قامت تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی اور چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھی اور آپ کی گردن مبارک چاندی کی سراہی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک اور بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر حساب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو اور ہاتھ سخت مضبوط تھے۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا، خیبر کشا، سرور لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔